اس تعلق نو اسی اپنی عقل نال نہیں سوچتے کیونکہ دسیا ہے جتن تک انسان دے وچ یا وجدان ہوئے وہ معلوم کر سکتا ہے یا اللہ کی وہی ساری جڑی گل دسے گی وہ صحیح ہو سکتی ساری عقل جڑی ہے نا وہ اس تک رسائی نہیں کر سکتی کہ اللہ دا تے اس کائنات دا یا انسان انا دا خودی دا تے اللہ دا آپس رابطہ کینے تعلق کینے وہ متعلق پیدا کر دیا ہے کنیا لوگوں نے یہ تعلق پیدا کر دیتا ہے یہ ہے نہیں عین یہ بھی غلط ہے حادث قدیم عین کی نہیں ہو سکتے متضاد چیزاں ایک کیوں ہو سکتی پھر وہ ایک کثیر میں اللہ تعالیٰ واحد ہے سارے کثیر کثرت واحد کی نہیں سارے کو یہ گل ہی غلط ہے لہٰذا اسی قرآن تو پوچھنے بھائی اس انسان دا اللہ تعالیٰ دا رابطہ آپس میں کی قرآن کریم تو پوچھنے قرآن نے سن دسیا قرآن پاک نے سن دسیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او اللہ تعالی نال ہے تسی جتھے بھی ہو تسی جس مقام پہ ہو نا اللہ تعالی نال ہے یہ جو معیت ہے نا یہ عمومی ہے یعنی کافر ہوئے تو مومن ہوئے دو ہوتے اللہ تعالیٰ حاوی ہے مومن ہوئے تاں اللہ نال ہے کافر ہوئے تاں اللہ نال ہے یہ سارے بات ایک اور جگہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے انہاں لوگاں دے جڑے متقی بھی ہیں تے محسن بھی ہیں اے میت خصوصی او میت عمومی ہے کافر مومنوں کے اندر کوئی فرق نہیں یہ میت ہے ان واسطے اللہ نے خاص رکھا ہے اے میت خصوصی ہے کفار اس نعمت کو محروم ہے ریا میت نہیں دوسری اور دے محرومی جڑی ہے نا ان دے ذمہ دار جو آپ نے کو کافر ہو گئے کافروں نے اللہ تعالی نو میت حاصل نہیں ہوگی جیسے مسلمان ہیں یہ میت ثابت ہوا کہ میت سانو حاصل ایک ثابت گل ہو گئی اللہ تعالیٰ نہ ہے بندے یہ جو روح ہے یہ جڑا ہے دوسری جگہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ علی کل شیء محیط اللہ تعالیٰ ہر شے پہ احاطہ کیتا ہے ہر شے نو اللہ نے گھیریا ہے لہذا ساری جڑی روح ہے یہ جسم کا تصور نہ چھڈو کہ روح ہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھیریا ہے جسم کا مطلب دسنا نہ ہونے برابر ہے اس طرح فرمایا الا انہ بکل شیء محیط کہ بھی اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط کوئی ان کی احاطیت بھی پایا ثبوت تک پہنچ گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ تواڈے نال بھی ہے تواڈے تے احاطہ بھی کیتا ہے یہ جگہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اسی انسان جو اسی شاہ رگنوں زیادہ قریب ہو یہ بھی ثابت ہوگی کہ اللہ اقرب ہے تربیت بھی خدا کی ثابت ہوگی فینما تولوا فثم وجہ اللہ تو جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کا ادھر ہی تجھ پاؤ گے منہ پاؤ گے وجہیت بھی اللہ کی ثابت ہوگی پھر ہو اللہ اول والآخر والظاہر والباطن اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی اولیت و آخریت ظاہریت و باطنیت بھی ثابت ہوگی باوجود ان ساری چیزوں کے ثابت ہون دے پھر بھی اللہ کی اہمیت ثابت نہیں ہے اسے مقام سے قرآن کریم اہمیت بھی ثابت یہ ساری چیزیں اسی تسلیم کریں اور یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے منصوبی میں اور ان میں انسان اپنی چیز وارد کرے جی میری آنا ہے وہ اکلی نہیں بلکہ آنا کے نام بھی اللہ آنا کے محیط بھی اللہ اللہ اس سے اقرب بھی اس سے اللہ اور جدھر میں ویکھتا بھی ادھر بھی اللہ ان کی اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ان کے ظاہر بھی اللہ کے باطن بھی اللہ یہ ساری چیزیں آنا میں آئی عقل مندی تو سمجھ سکتے ہیں این کسی تھان سے بھی اللہ نہیں فرمایا بے وقوف آخر این ہوگی اللہ نے عقل مندہ نہیں گل دسی نا تو میں این نہیں سارا دا یہ این ہے تو سیدھا سوا کہہ دینا میں لوگ کو تہاڈا جو کچھ تسی ہو میں ہو جو یعنی کہ اللہ ڈردا تے اللہ ہی کہہ دینا اگلے آواز وجود بلائیں نا حدیثاں اچھا انا عین بلا انا عرب بلا عین رسول پاک نے کہ فرمایا ہے انا عرب بلا عین میں عرب عین تو بغیر کی یعنی رب انا احمد بلا مین میں احمد بغیر مین تو یعنی احد اللہ ان منا کر کے رسول پاک دسن دی لوڑ سیدھا سوا آندے چاہتا میں رب ہاں میں ہی اللہ
میں آہدا سارا کچھ آپ ہی حضور پاک فرما دیں یہ گنجا جڑی پاؤنی ہوں ہے یہ کی مطلب کوئی ڈردے کوئی ڈر سی حضور پاک دسن لگے یا اللہ نے کوئی ڈردا پیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ساری گلاں ہاں بچارتا دینا وہ چھوڑ ایک دن بجارتا پاؤں میں تین بجارت پہنا تو میں نے بجارت پا اللہ تعالیٰ ذات خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں بڑھایا تھی عقل اس واسطے دیتی گل گل رب تعالیٰ فرمایا قرآن کریم گل کر دے افلا تاکلون اور تمہیں عقل کوئی نہیں سمجھو وہ بے عقلاں کے تھا نہیں کر بجارتا سب کس وقت کرنی یہ وہی بجارتا تو نہیں نا اپنے شویا چاہیے پیلا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و خالق ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ہر گل دسی ہے جن خدا تعالیٰ کی ذات ہے ساری کائنات نال ان رب نے دس دیتی ہے یہ نہیں دسیا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی تھی ویکو اللہ کا منہ ہے تھوڑے میں اقرب بھی ہاں تھوڑے قریب بھی ہاں جہاں پاس بیٹھے میں ادھر بھی ہاں سب کچھ ہاں یہ ساری تو رب تعالیٰ دستا پہ چلا یہ نہیں کہنا میں تھوڑا این یہ تو فرما سکتا این نہیں فرمایا کسی مقام کو پھر انسان جو ہے نا یہ انسان ہے یہ سمجھنے بھی بڑا راز ہے انسان جڑی چیز ہے نا یہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے انسان بڑی متضاد خصوصیات اس میں پائی جائیں یہ بھی ایک قسم کے راز ہے انسان جو ہے نا کیوں بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے دانشور ان سمجھنے میں حیران تو پریشان رہے کیوں کہ فانی بھی ہے تو باقی بھی ہے پہلے دو دیکھ دینا وہ یہ حضرت صاحب نے لکھا ہے عجیب مہمہ آپ نے ایک جگہ فرمایا انسان بھی عجیب قسم کا مہمہ ہے فانی بھی ہے تو باقی بھی ہے یہ انسان مقید بھی ہے آزاد بھی ہے کمزور اتنا ہے کہ معمولی شے جان لے لیں یہ طاقتور اتنا ہے کہ برف و بارہ تو سارے جواہرات میں سب ہر شے متا ہے بڑی بڑی جوہری توانائیاں کو خدمت لے رہے ہیں جوہری توانائی کتنی لے رہے ہیں ایڑیاں طاقتیں ہیں ساری بجلی دی بجلی طاقت یہ کم لے رہے ہیں ایٹم کی طاقت یہ کم لے رہے ہیں جو دنیا کی پاور ہے اس کو یہ کم لے رہے ہیں تکڑا ہے ہر کائنات ہر شہر مطابق کمائی ہے یا کہ کنڈا لگ گیا استعمال یہ دو پہلو نے دیکھ لیا بظاہر طور پہ ایک کچرا ناپاک پیچھے پیدا ہوا خدا نے خود فرمایا خلقناکم نطفۃ ایک نطفے پیدا کیا ناپاک کچرے لیکن وہ بھی دیکھیے کہ روح جڑی روح اعظم ہے روح قدس اور روح کی پرواز میں انسان چلی سکتا یہ پھر جو ہے یہ کافر بھی ہے تو مشرک بھی ہے تو مسلمان بھی ہے تو مومن بھی ہے پہلے دیکھ دیا ذلیل گناہگار بھی ہے شیطان صفت بھی ہے متقی صالح نبی ولی بھی ہوئی ہے پھر زندہ رہ کے مردے والا بھی بدتر مار کے ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی ہے محکوم بھی ہے تو حاکم بھی ہے جاہل بھی ہے تو عالم بھی ہے جو کچھ نہیں وہ بھی ہے جو کچھ نہیں ہو سکتا وہ بھی ہے بہرحال یہ سارے راز ہیں بڑا زبردست راز ہے انسان کے اندر اس سے واسطے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی الہامات غوثیہ جس قسم کی روایت کا ذکر کیتا ہے ان الفاظ یہ حضور غوث نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غوث اعظم انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں اگر انسان اپنی حقیقت تو واقف ہو جائے اپنے مرتبے کو پہچان لے جہاں میرے نزدیک ہے اس کا تو یقیناً ہر سانس یہ کہے گا کہ میں ہی مالک ہوں میں ہی بادشاہ میں ہی سارے کائنات میرے سوا کوئی مالک بادشاہ نہیں میں ہی بادشاہ میں ہی مالک یہ کہنے لگتا ہوں اس واسطے یہ راز سمجھنے میں نا تھوڑا سمجھنے اس واسطے فرق پی گیا اس چیز کو سمجھنے واسطے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی اس واسطے جڑے حکیم نے فلاسفر نے انہوں نے نہ رکھا بے کی شے انسان ایک جسم و جان ہے عقل و شعور ہے ہوش و حواس وغیرہ کا مجموعہ دسے اس سے سوا اور کچھ نہیں یہ عقل و شعور ہوش و حواس جسم و جان ان کا ایک مجموعہ جو ہے حالانکہ بھی گل غلط ہے فلاسفہ کیوں
انسان کہندا ہے میرا جسم، میرا جسم اور شاید یہ اور میری جان آدھا نہیں میری جان میں شاید وکری ہے تو جان وکری، میری عقل میری وکری شاید میں وکرا، میرا شعور، یہ ساری چیزیں تو وکری نے، جس شاید طرف یہ چیزاں مضاف ہو رہی ہیں اصل کیوں انسان جہاں آنا ہے، باقی ساری چیزیں تو کتابیں نے تصرف حکمت، پھر یہ خالی جسم جہاں تھی نظر پہ آتا اس نے کہیے بھائی انسان یہ جسم جی نا یہ تو مادی عناصر کی کوئی ترکیب پاؤں ہے عناصر کو بظاہر اس طرح والا بندہ ہے، لیکن یہ ترکیب تشکیل بچ اتنی پیش در پیش نے بڑے بڑے عقل مند حیرت مانے کئی گلا ہزارہ انسان جس میں موجود نے اج تک سمجھ آئی انہیں ایک نیندر نہیں سمجھ سکے بھائی نیندر جی کتنی آؤں گی، آج تک یہ نہیں سمجھ سکے بھائی نیندر کتنی آؤں گی، ساری ترکیباں استعمال کر بیٹھے ان کے دوران خون جڑا ہے ان کی وجہ نیند آتی، انہوں نے دوران خون جڑا ہے نا اس نے روک کے دیکھا مڑ بھی نیندر آ جاتی، اچھا پھر انہوں نے کہا جا پٹھے شٹھے تھک جاتے ہیں تا نیندر آتی، وہ تھکاوٹ بھی بنتی اس طرح انہوں نے دور کر کے دیکھا پھر بھی نیندر آ جاتی، وہ سارے زور لایا نہیں بھائی پیش ہے ابھی تک نیند نہیں سمجھ آ سکتی، پھر ابھی ایسے ایسے مہینے نے الجھے نے ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ سکیا بھائی انسان جب دیکھتا ہو انسان سیدھا کیوں دیکھتا، کیونکہ اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ لینس اندر جو اللہ نے لایا ہے نا وہ لینس جو ہے نا لازمی طور پہ لینس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح سامنے لگے نا وہ لینس عکس لگے تو عکس الٹا دے گا، دیکھا اسی جو لینس باہر بنایا نے اکھ لو دیکھ کے کیمرہ وہ کہنا تھی جگہ سامنے لگے وہ الٹا ہوئے گا پھر الٹا لگا کے پھر سیدھا آئے یہ ہے کوئی لینس دی اگر اور کوئی ایسی شاید نہیں پٹھا کے پھر سیدھا لگا ہوں یہ آج تک نہیں سمجھ سکتے لینس جتنے لگا ہے ایک تو بڑا دماغ بڑا ہوا ہے سائنسدان وہ کہتا ہے ساری دنیا سے کوئی بندہ غلطی کرتا ہے کہ یہ چھپدا پٹھا تو بہتا سیدھا یہ پھر کہ انسان ساری میرے غلطی کرتا ہے بھائی چھپدا ہے آنکھ میں پٹھا بندہ ہے تو بہتا سیدھا ہے، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی نہیں انسان کے اندر جو چھپدا ہے نا انسان کے باہر وہ سیدھا کیوں سا نظر آنا پٹھا نظر آنا چاہیے، ہمیشہ صبح جو لینس بنا کے رکھنے بالکل اس دن آ دیں سارا پھول پھال کے نہیں ڈاکٹر ہیں دیکھا بہت ایک چیزیں لینس ہوں ان وجہ کر کے چھپتا ہے اگوں کوئی ہوتا نہیں بہت پٹھا کر کے پھر دوبارہ ان کر کے لیا جائے نا انہیں نہیں سمجھ آؤں گی یہ نہیں سمجھ آ سکی بھائی چھپدا پٹھا ہے تو بہتا سیدھا کیوں جسم دینے پیش در پیش چیزیں نے تو بنا کی میں سمجھ سکتا ہے اصلی شاید انسان بھی ذریعہ ہے بچ انسان ضرور کی میں سمجھ سکتا اس واسطے انکار کر دیتا ڈاکٹر نے سائنسدانوں نے روح جی وکری آدھے نا وہ ہے ہی کوئی روح جی وکری شاید نا انسان ایک وکری روح جائے یہ روح ہے وانی نہیں روح سمجھتے باقی جان عقل شعور یہ ساری چیزاں ایسا نے جی انسان کی ظاہری اک تو پوشیدہ رہی ہیں وجود انسانی کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھاؤں نے لیکن ساری چیزیں اصل چیز ہے روح نہ ہوئے تو باقی ساری چیزیں وجود ہی کوئی نہیں نہ مادی جسم دا نہ عقل دا نہ شعور دا اس واسطے کہ ساری چیزاں بسیط نے اور بسیط اشیاء نا وہ جب تک دوسری چیز نہ ہوئے وہ پانی نہیں جا سکتی یہ بھی انہوں کا اصول ہے تو جب مادی جسم کی ترکیب تو تشکیل یہ حکمات بڑے بڑے حکماء حیرت کی مطلع ہونے تو ایک بشیر اشیاء کی بالخصوص روح کی حقیقت تک انسان غور و فکر نتیجے کے میں پہنچ سکتا ہے یہ روح حیوانی نہ ہوئی بلند و بالا خدا دا راز ہے روح حیوانی تو سمجھ آ سکتی ہے نا لیکن وہ روح حیوانی نہ ہوگا بلند و بالا خدا دا راز ہے اس تک ماض عقل کی تائید نال کس طرح انسان پہنچ سکتا ہے اس واسطے اہل عقل حضرات جن میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح دا جڑا تعلق ہے نا بدن نال وہ اس طرح ہے کہ بدن دے نال نہ متصل ہے نہ منفصل ہے ان کو سوچتے ہیں نا وہ روح کنے بدن دے نال نہ متصل ہے نہ منفصل ہے نہ داخل ہے نہ خارج ہے نہ حال ہے نہ محال ہے اور ان ساری چیزوں میں دلائل نہ ثابت کیتا ہے صحیح اور اخیر جا کے بھی لکھا ہے کہ یہ بدن ہے نا
اس تہاڈی اس روح دی حقیقت وچ ان دخل کوئی نہیں اس جسم میں لیس البدن من قوام ذات کا تہاڈی ذات وچ ان دا قوام وچ کوئی شامل نہیں یہ جسم کیوں فانہدام البدن لا یاد ملک بدن بالکل ضائع ہو جاوے کہ پھر بھی تہاڈی اچھا باقی رہے انہیں ملا اندر کوئی تعلق نہیں ایسا یہ فنا ہونا فنا ہو جائے انہیں خراب ہونا خراب ہو جائے انہیں کوئی تعلق قرآن کریم میں بھی روح کا بھی ذکر ہے جسم کا بھی ذکر ہے قرآن کی اور اس سے واسطے پچھلا دنوں میں جو لکھا سی نا اس نے اس میری کتاب دعوت ارواح کے خلاف لکھا پرویز لاہور پچھلے سال 2 سال لکھے تھے میرے کو رسالہ پہ لکھا سی نا تو لکھتا ہے وہ کہنا دیکھو قرآن کریم تو پہ اللہ روح بھی ہے تھوڑا جسم دو نا ذکر قرآن یہ کہنے میں حقیقت روح ہی روح ہے جسم کی کوئی شے نہیں اسی یہ کہنے ہاں جسم کا ذکر تو اللہ نے کیتا ہے لیکن جسم میں ضروری نہیں کہ اس طرح ہی ہوگا جی عالم حصہ شہادت پہ جائے ساڈے اتنے جی عالم حصہ شہادت پہ جی نظر چاہے جسم یہ جسم نہیں یہ جسم تو اگر روح ایک ہوتی ہے تو ایک جسم ہوگا اگر جا کے پھر ایک اور جسم ہو جائے گا جنہیں اسی کہیں گے کہ وہ جڑا اس کا ہے مقام برزخی مقام میں جسم وکھرا ہے اگر قیامت میں جڑا اٹھنا بھی وکھرا ہے سارے اگر تبدیلیاں نہیں ہیں کہڑا جسم تم مراد لیں گے میرا قرآن نے ذکر کیا یہ تو عالم حصہ شہادت کا ذکر ہے اسی طرح فقیر صاحب رحمۃ اللہ ایک مقام پہ لکھا ہے آپ فرمانے نے کہ اولیاء اللہ نے اس کا پتہ ہوتا کہ جس وقت وہ عالم ملکوت لاہوت طے کردہ اتنے جانے انہوں نے پتہ ہوتا ہے جڑا آیا لباس ہوتا ہے نا جسم کا یہ لباس اتنے ہی رہ جاتا ہے جا کوٹ لا کے سر چڑی جائے یہ اتنے عالم رسوت رہ جاتا ہے اتنے عالم ملکوت جا کے ہور لباس ہوتا ہے وہ اگر جا بھی جبروت تو بھی لے جاتا اگر جا کے ہور لباس پا لینا وہ بچ روح اکلی ہوں جی مختلف لباس تبدیل ہوں اگر لاہور سے جائے تو لاہوتی لباس پہننے یہ جسم تو بچارا اتنے رہ جاتا یہ تو صرف حضور سرور کائنات سے سمجھے معجزہ ہے حضور کا خاص معجزہ ہے ساری اتنے عقل آ جائے حضور بما جسم چلے گئے اور جو صوفیاء کرام نا وہ نہیں بما جسم جانے ہاں تو جسا یہ کہڑے جسے کہڑا جسا آخر انہیں نسوتی آخیا وہ کہڑے بھائی پہن کہڑے جسے آخر جسے بھی کہیں ہوئے انسان کے جسے وہ صورت مثالی ملتی ہے پردہ سے اور ملتی ہے اگر قیامت میں اور ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اول الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قادر ہے کہ قیامت میں اور ایک مثل اٹھاوے گا ان یخلق مثلهم پیدا کرے گا مثل دی بلا اللہ نے فرمایا ہاں ضرور اسی طرح اللہ کرے گا اس میں دسیا نا انہوں نے مولوی صاحبان نے بیٹھے کا جواب دے کوئی نہیں اللہ نے ان آخیا اپنی قدرت دسی میں کر سکنا کرے گا نہیں اللہ نے خود قدرت دسی میں نہیں کر میں قدرت نہیں دسی اللہ کے کہنا یخلقا میں قادر ہاں کہ پیدا کراں گا تے اللہ مثل اس مثل پیدا کراں گا کہ پیدا کرنے کی الہ فرمایا کہ بلا ہاں میں ضرور کراں گا بلا آخلا تو تائید کرتی تیرا اپنے کہ میں ضرور نہیں کرنا مزارت سی نا اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹا فرمایا نا میں خالی خالق ہاں میں خالق کر سکنا یہ نہیں فرمایا یخلقا پیدا کرے گا یہ اگر سیکھا ہے مظاہرہ سیکھا دو ہونے نا حال استقبال ایک استقبال والی یعنی اللہ تعالیٰ پیدا یہ تو اللہ تعالیٰ فرمایا حال تو کریں گے پیدا کرتا ہے یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ جیسے نہیں مثل پیدا کرتا نہیں اللہ تعالیٰ